یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف ایمان والوں نہیں، پوری دنیا کے لوگو، انا خلقناکم، میں ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں سلام اللہ علیہا، من ذکر و انثی، ایک عورت اور ایک مرد کے ساتھ، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر میں نے تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں بانٹا، میں نے تمہاری نسلیں تقسیم کی، تمہارے قبیلے تقسیم کیے، علاقے تقسیم کیے، کوئی حبشی کہلایا، کوئی فارسی کہلایا، کوئی اجمی کہلایا، کوئی عربی کہلایا، اور میں نے تمہاری شناخت کے لیے، کس لیے؟ لتعارفوا، تمہاری شناخت کے لیے۔ اب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم کسی چودھری برادری سے ہو یا سیٹھ پارٹی سے ہو تو تمہیں دوسرے کسی غریب پر فضیلت دے دی ہے، تم امراء میں پیدا ہوئے ہو تو تم غرباء سے خود کو افضل سمجھنے لگو، تمہاری چمڑی کا رنگ میں نے سفید دے دیا ہے تو تم دوسرے کالی چمڑی والے سے خود کو افضل سمجھنے لگو۔ مالک فرماتا ہے میں نے تمہیں شعوب اور قبائل، شعوبا و قبائل، شاخیں اور قبیلے اس لیے دیے ہیں کہ تمہاری پہچان ہو سکے، بھائی یہ فلاں نسل سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں علاقے سے ہے، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کو خود سے افضل سمجھنے لگو۔ اور افضلیت کا معیار مالک نے پھر قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا سنو، اکرمکم، تم میں سے اکرامت والا، عزتوں کے تاج والا اور عزتوں کے جبے والا، شانوں والا، رفتوں والا اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال ہے، کہ جس کا رنگ گورا ہے، کہ جس کا قد اچھا ہے، صحت اچھی ہے، یا کھاتا پیتا اچھا ہے، یا کسی اعلیٰ نسل میں پیدا ہوا ہے۔ فرمایا کرامت کا لباس اسے نہیں دیا میں نے، اکرامت اس بندے کو نہیں بخشی، بلکہ اللہ کے نزدیک اکرامت والا وہ ہے، فضیلت والا وہ ہے، معیار و مرتبے والا وہ ہے، منصب اور رتبے والا وہ ہے کہ اتقاکم، جو تم میں سے جتنا زیادہ تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمائی ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف ایک چیز ہے، وہ تم میں سے کون کتنا پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے۔ جو جتنی پرہیزگاری اختیار کرے گا، جو جتنا اپنے نفس اور خواہشات کو قربان کر کے مالک کی رضا میں خود کو ڈھال لے گا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا اعلیٰ ہو جائے گا۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اگر کہا گیا کسی نبی کو بھائی بیٹا قربان کر، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی بڑھاپے کی اولاد ہے، میں کہا مالک تو ایسے راضی ہے، تیری رضا پہ قربان ہے۔ اگر کسی کو کہا گیا یا بیٹا چھوڑ آیا جنگلوں میں صحراؤں میں، کہا مولا ایسے راضی ہے، ایسے صحیح۔ کسی نبی کو بکوا دیا بچپنے میں بھائیوں کے ہاتھوں، کنویں میں گروا دیا، کسی کی آنکھیں لے لی، کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیا، کسی عورت کو بغیر کسی مرد کے بیٹا دے دیا گیا۔ تو یہ جتنے واقعات انبیاء کے آپ کتاب اللہ سے نکالیں تو اس کا آخر یہی ملتا ہے، اتقاکم، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اب بس تو ہے۔ تقوی اختیار کر لینا، جتنا مالک کی مانتے جاؤ گے، جتنی پرہیزگاری کا لباس پہنتے جاؤ گے، اتنا مالک تمہیں اکرامت کا لباس پہناتا جائے گا، اور تمہارا منصب، تمہاری فضیلت بلند ہوتی جائے گی۔ مالک آگے فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہر خبر کو جاننے والا ہے۔ کوئی خبر دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہے۔ اگر تم ظاہری طور پہ ریاکاری کرتے ہوئے یہ دکھاتے ہو جی میں بڑا متقی ہوں، میرے سے بڑا حاجی نمازی کوئی نہیں ہے، تو مالک وہ بھی جانتا ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں واقع ہی نور ہے اور واقع ہی پرہیزگاری ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں بلکہ اس کا قرب حاصل کرنا مقصد ہے، تو جان لو کہ وہ یعلم ما فی الصدور، تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا واقعتاً تم نے یہ اکرامت کا لباس پہنا ہے۔ وہ تو کسی تاریک غار میں رات کے اندھیرے میں چلتی کالی چھوٹی سی چیونٹی کے قدموں سے بننے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ تو اس کسی پتھر میں پلنے والے کیڑے کی بھی خبر رکھتا ہے۔
وہ تمہارے ذہن میں آنے والے گماں کو بھی جانتا ہے. تم اس سے کیا چھپاؤ گے, اس سے کیا فراڈ کرو گے, اس سے کیا دھوکہ دہی کہو گے. تو مالک نے یہ اپنے بندوں کو چند نصیحتیں کی ہیں.